دوستو، کیا آپ کو توجہ مانگنے اور کسی کے دماغ میں جگہ بنانے کے فرق کا پتہ ہے؟ زیادہ تر لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ ہر وقت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ زیادہ نظر آئیں گے تو زیادہ اہم بن جائیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت توجہ لینے میں نہیں، بلکہ کسی کے ذہن میں جگہ بنانے میں ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بڑی غلطی تقریباً ہر انسان کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو ہر وقت پیش کرتا رہتا ہے، فوراً جواب دینا، ہر بات پر موجود رہنا، ہر لمحہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسلسل توجہ مانگتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں، کیونکہ توجہ مانگنا دراصل ایک خاموش پیغام دیتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی منظوری چاہیے، کہ آپ کو ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہی چیز انسان کو کمزور اور محتاج بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی توجہ نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ان کی چند باتیں، ان کا مختصر سا رویہ، ان کی خاموشی بھی ذہن میں رہ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک راز سمجھ لیا ہوتا ہے۔ توجہ عارضی ہوتی ہے، لیکن ذہن میں جگہ بنانا مستقل اثر پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی صرف آپ کو دیکھے تو وہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آپ کے بارے میں سوچنے لگے، آپ کی باتوں کو بار بار یاد کرے، تو وہاں سے اصل نفسیاتی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ذہین لوگ توجہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ لوگوں کے ذہن میں جگہ بنانے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 7 ایسے طاقتور نفسیاتی اصولوں کو سمجھیں گے جو آپ کی عام موجودگی کو بدل کر ذہنی اثر بنا دیتے ہیں۔ آپ سیکھیں گے کہ بغیر توجہ مانگے کیسے لوگوں کے ذہن میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول نمبر 1، جسمانی موجودگی نہیں، ذہنی جگہ کنٹرول کریں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اثر تب بنتا ہے جب آپ کسی کے آس پاس زیادہ وقت گزاریں۔ وہ فوراً جواب دیتے ہیں، گفتگو لمبی کرتے ہیں، ہر وقت رابطہ برقرار رکھتے ہیں، لیکن مسلسل موجودگی قدر پیدا نہیں کرتی، وہ صرف عادت بن جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کو بہت زیادہ دیکھے، بہت زیادہ سنے، تو آپ معمول بن جاتے ہیں، اور انسانی دماغ معمول کی چیزوں کو یاد نہیں رکھتا۔ حقیقی اثر مختلف طریقے سے بنتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر موجود رہیں یا نہ رہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ ان کے ذہن میں رہیں۔ آنکھوں کے بجائے دماغ میں جگہ بنائیں۔ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ گہرائی کے بجائے مدت پر توجہ دیتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، زیادہ وضاحت دیتے ہیں، ہر خاموش لمحے کو اپنی موجودگی سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں وہ ایک اہم چیز ختم کر دیتے ہیں، اپنی جگہ۔ دماغ کو چیزوں کو دوبارہ سوچنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ جب گفتگو مختصر ہو لیکن بامعنی ہو تو دماغ خود اس لمحے کو دوبارہ بناتا ہے۔ وہ آپ کے الفاظ کو یاد کرتا ہے، آپ کے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے مقصد کا اندازہ لگاتا ہے، اور یہی عمل ذہن میں دہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ دہراؤ ذہن میں بار بار آپ کا خیال آنا اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے تو یہ وابستگی بن جاتا ہے، یہی جنون بنتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اپنا زیادہ وقت مت دیں، انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، انہیں سوچنے کے لیے کچھ دیں۔ کم بولیں لیکن واضح بولیں، اور گفتگو کو اس وقت ختم کریں جب توانائی بڑھ رہی ہو، نہ کہ ختم ہو رہی ہو، کیونکہ نفسیات کا سب سے طاقتور حکم یہ ہے ادھورا جذباتی لمحہ۔ جب گفتگو مکمل ہو جائے دماغ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا تجسس باقی رہ جائے تو ذہن اس گفتگو کو اندر ہی اندر جاری رکھتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کسی کے ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اصول نمبر 2، خود کو آسانی سے سمجھ آنے والا نہ بنائیں۔ انسانی دماغ فطری طور پر سادگی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ہر نئے انسان کو جلدی سے سمجھنا چاہتا ہے اور پھر اسے ایک خانے میں رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کے بارے میں کوئی لیبل بنا لیتا ہے، دماغ اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ شخص سنجیدہ ہے، یہ شخص مزاحیہ ہے، یہ شخص جذباتی ہے، یہ شخص خاموش مزاج ہے، اور جیسے ہی دماغ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ چکا ہے، وہ آپ کے بارے میں مزید سوچنا بند کر دیتا ہے اور آپ کو ایک خانے میں فٹ کر دیتا ہے، اور وہ خانہ بند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ وقت کے ساتھ غیر دلچسپ اور بھلائے جانے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا انداز ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے رد عمل ہمیشہ پہلے سے اندازہ لگائے جا سکتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں، اور جب دماغ کو لگے کہ وہ کسی کو مکمل سمجھ چکا ہے تو وہ اس شخص پر مزید توانائی خرچ نہیں کرتا، اسے وہ ایک خانے میں بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اصل نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ دلچسپی یقین سے نہیں، پیچیدگی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ آپ کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکیں تو ان کا دماغ خود بخود متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، آپ کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے رویے کے پیچھے مطلب تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی دماغ نامکمل سمجھ کو برداشت نہیں کرتا، وہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ذہین لوگ اپنی پوری شخصیت فوراً ظاہر نہیں کرتے، وہ ہر لمحہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی وہ خاموش رہتے ہیں، کبھی اچانک کوئی گہری بات کر دیتے ہیں، کبھی سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی ہلکی سی مزاح سے ماحول بدل دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے تضادات دماغ
کے اندر سوال پیدا کرتے ہیں، اور جب ذہن سوال پوچھنا شروع کر دے تو وہ آپ کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ صرف ایک عام انسان نہیں رہتے بلکہ ایک ایسا معمہ بن جاتے ہیں جسے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اصول نمبر 3، کنٹرولڈ غیر یقینی پیدا کریں۔ انسانی دماغ ہمیشہ وضاحت چاہتا ہے، وہ ہر تعلق، ہر گفتگو اور ہر رویے کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت میں کیا چل رہا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جب سب کچھ واضح ہو جائے تو دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اور جب دماغ کو سکون مل جائے تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اکثر تعلقات میں دلچسپی وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز بہت جلد واضح اور قابل اندازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی سی غیر یقینی پیدا ہو، دماغ دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ گفتگو کو یاد کرتا ہے، لہجے کو دوبارہ ذہن میں لاتا ہے اور آپ کے رویے کے پیچھے مطلب تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ذہن کسی کے بارے میں بار بار سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، کنٹرول غیر یقینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو الجھن میں ڈالیں یا اپنے رویے میں غیر سنجیدگی اور غیر مستحکم بن جائیں۔ اصل راز اس کے برعکس ہے، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اور آپ کا انداز مستقل ہونا چاہیے، لیکن آپ کی دستیابی اور جذباتی اظہار ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ کبھی آپ کسی کے ساتھ گہری گفتگو کریں اور کبھی خود ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، کبھی آپ پوری توجہ دیں اور کبھی صرف خاموشی اختیار کریں۔ یہ رویہ ایک ایسا نفسیاتی خلا پیدا کرتا ہے جسے دماغ بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں دلچسپی موجود ہے، لیکن انہیں مکمل یقین نہیں ہوتا، اور یہی غیر یقینی ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے۔ جب سوال پیدا ہوں تو ذہن ان کے جواب ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب کوئی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تو دراصل وہ پہلے ہی آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر چکا ہوتا ہے۔ اصول نمبر 4، لوگوں کی زندگی میں بہتری سے جڑ جائیں۔ انسان فطری طور پر ان لوگوں کی طرف زیادہ کھنچاؤ محسوس کرتا ہے جن کے ساتھ رہ کر وہ خود کو بہتر محسوس کرے۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک خاموش سوال چل رہا ہوتا ہے، کیا اس شخص کے ساتھ رہ کر میری زندگی بہتر ہوتی ہے؟ یہ سوال اکثر زبان پر نہیں آتا، لیکن دماغ ہر تعلق کو اسی پیمانے پر پرکھتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد انسان خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرے، اچھا محسوس کرے، زیادہ واضح سوچنے لگے یا اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہو جائے تو وہاں سے ایک مضبوط نفسیاتی تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص صرف ایک دوست یا جان پہچان والا نہیں رہتا، وہ ایک ایسی موجودگی بن جاتا ہے جسے دماغ اہم اور قیمتی سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہاں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے قریب رکھنے کے لیے انہیں ہر وقت آرام اور سہولت دینی چاہیے۔ وہ ہر بات پر ہاں کہتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں، ہر بات میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ صرف سہولت کسی کو ذہنی طور پر متاثر نہیں کرتی۔ سہولت وقتی سکون تو دیتی ہے، لیکن ترقی انسان کو یاد رہتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ چند منٹ بات کر کے اپنے خیالات کو زیادہ واضح محسوس کرے، جب اسے لگے کہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط سوچ رہا ہے، جب آپ کی گفتگو اسے آگے بڑھنے کی تحریک دے، تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر آپ کو ترقی اور بہتری کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور انسانی دماغ ہمیشہ اس چیز کی طرف واپس جاتا ہے جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دے۔ اس لیے اصل اثر تفریح سے نہیں بلکہ بہتری کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کے ساتھ رہ کر خود کو بہتر محسوس کرنے لگیں تو آپ صرف ایک انسان نہیں رہتے، آپ ان کی زندگی میں ایک نفسیاتی طاقت بن جاتے ہیں جس کی طرف وہ بار بار لوٹنا چاہتے ہیں۔ اصول نمبر 5، جذباتی تضاد پیدا کریں۔ انسانی دماغ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے، وہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے جو بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ہر چیز ایک جیسی رہے، لہجہ ایک جیسا، رویہ ایک جیسا، جذبات ایک جیسے، تو کچھ ہی وقت بعد دماغ ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ رویہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک جیسا رہنا اکثر انسان کو عام اور قابل اندازہ بنا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی تضاد پیدا ہوتا ہے دماغ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تضاد توقع کو توڑ دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ عام طور پر سنجیدہ اور پرسکون رہتے ہیں تو کسی موقع پر اچانک ہلکا سا مزاح کر دیتے ہیں تو وہ لمحہ فوراً یادگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ زیادہ بولنے والے نہیں ہیں لیکن کسی موقع پر ایک گہری اور معنی خیز بات کہہ دیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بات عام نہیں لگتی، وہ ایک خاص لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ دماغ ایسے ہی لمحات کو محفوظ کر لیتا ہے جو توقع کے خلاف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی تضاد انسان کو ذہن میں نمایاں بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، جذباتی تضاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مستحکم بن جائیں یا ہر لمحہ اپنے رویے بدلتے رہیں، اپنی بات پر قائم نہ رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا بنیادی انداز پرسکون اور متوازن ہو، لیکن کبھی کبھی اس میں ایک مختلف رنگ شامل ہو جائے، کبھی سنجیدگی، کبھی ہلکا پن، کبھی خاموشی اور کبھی ایک مضبوط اور واضح بات۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی موجودگی کو زندہ اور دلچسپ بنا دیتی ہیں، اور جب کسی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات
मुख्तलिफ जज्बाती रंगों से भरे हुए हों तो वो सिर्फ याद नहीं रहते बल्कि इंसान के ज़हन में एक गहरा असर छोड़ जाते हैं। असूल नंबर 6, अरूज से पहले गुफ्तगू खत्म करें। ज्यादातर लोग एक आम मगर अहम गलती करते हैं। वो अच्छी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा देर तक जारी रखते हैं। जब माहौल दिलचस्प हो, बातें मजे की चल रही हो या सामने वाला पूरी तवज्जो से सुन रहा हो तो इंसान चाहता है कि ये लम्हा ज्यादा देर तक कायम रहे। इसीलिए लोग गुफ्तगू को खींचते रहते हैं, एक बात के बाद दूसरी बात, फिर एक और मौजू। लेकिन नफ्सियात के मुताबिक जरूरत से ज्यादा तवालत अक्सर असर को कम कर देती है, क्योंकि हर गुफ्तगू का एक जज्बाती ग्राफ होता है। शुरू में दिलचस्पी बढ़ती है, फिर तवानाई ऊपर जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब गुफ्तगू अपने अरूज पर होती है। लेकिन अगर इसके बाद भी गुफ्तगू जारी रखी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता तवानाई कम होने लगती है, बातें आम हो जाती हैं, जज्बाती शिद्दत कम हो जाती है और वो खास लम्हा मामूली सा लगने लगता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग उस गुफ्तगू को एक आम तजर्बा समझकर भुला देता है। लेकिन अगर आप एक मुख्तलिफ तरीका अपनाएं, अगर आप गुफ्तगू को उस वक्त खत्म करें जब माहौल अभी भी दिलचस्प हो, जब तवानाई अभी भी बुलंद हो, तो दिमाग को एक अधूरा एहसास मिलता है। ऐसा महसूस होता है कि गुफ्तगू अभी मजीद जारी रह सकती थी और यही अधूरा एहसास ज़हन को मुतहरिक रखता है। फिर लोग उस लम्हे को दोबारा याद करते हैं, आपकी बातों को ज़हन में दोहराते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या बात होती। यही अमल आपकी मौजूदगी को उसके ज़हन में ज्यादा देर तक जिंदा रखता है, क्योंकि मुकम्मल होने वाली गुफ्तगू जल्द खत्म हो जाती है लेकिन अधूरे लम्हे दिमाग में ज्यादा देर तक रहते हैं। इसलिए ज़हीन लोग हमेशा ये जानते हैं कि बात कब करनी है और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि कब खामोशी से गुफ्तगू को खत्म कर देना है। असूल नंबर 7, कभी जरूरत ज़ाहिर न करें। नफ्सियाती असर को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाली चीज ज़ाहिर होने वाली जरूरत है। जब किसी को ये लगे कि आपको उसकी तवज्जो चाहिए, उसकी मंजूरी चाहिए या उसकी मौजूदगी के बगैर आप अधूरे हैं, तो फौरन ताकत का तवाजुन बदल जाता है। इंसान फितरी तौर पर उस चीज की तरफ ज्यादा खिंचता है जो इंतखाब लगे, जो कम दस्तयाब हो, जो अपनी मर्जी से मिलती हो, जो थोड़ी मेहनत से मिलती हो। लेकिन जरूरत, ख्वाहिश या इन्हसार उसे भागने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी तवज्जो या दिलचस्पी ज़ाहिर करके खुद ही अपनी अहमियत घटा देते हैं। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहें, हर पैगाम का फौरी जवाब दें या हर छोटी बात में मौजूदगी दिखाएं तो दिमाग के लिए आप आम और पेशगोई के काबिल बन जाते हैं। हकीकी असर उस वक्त पैदा होता है जब आप अपनी जिंदगी में वाज़े और बड़े मकासद के साथ मसरूफ रहें, जब आपकी तवज्जो सिर्फ एक शख्स पर मरकूज न हो बल्कि आपका वक्त, तवानाई और जज्बात मुतवाज़न और महदूद हो। ऐसा होने से आपकी मौजूदगी मुख्तलिफ महसूस होती है। ऐसा लगता है कि लोग आपकी दुनिया में शामिल हो रहे हैं लेकिन आप किसी के गिर्द नहीं घूम रहे। आप अपनी आजादी के मालिक हैं और यही आजादी दिमाग में एहतराम और अहमियत पैदा करती है। एहतराम वो अंसर है जो हमेशा तवज्जो को बढ़ाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप अपनी दुनिया में मुस्तहकम और खुद मुख्तियार हैं तो वो खुद ब खुद आपके बारे में सोचने लगते हैं। वो आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं और आपकी जानिब वापस आना चाहते हैं। यही वो नफ्सियाती ताकत है जो जरूरत और इन्हिसार के बगैर बनती है। आपको किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं, आपको तलब करने की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी में भरपूर मसरूफियत रखें और उनके दिमाग में आपकी अहमियत और कीमती जगह खुद ब खुद कायम हो जाएगी। ये असूल याद रखें, जरूरत कमजोर करती है, खुद मुख्तियारी ताकत देती है। दोस्तों वाबस्तगी धोखे से नहीं बनती बल्कि ये सोच समझकर डिजाइन की जाती है। ये नायाबी कदर पैदा करती है, ये गैर यकीनी तजस्सुस पैदा करती है और ये तजाद यादगार लम्हात बनाता है। जब आप मुंतखब अंदाज में ज़ाहिर होते हैं, जब आपकी तवज्जो बामकसद और महदूद होती है तो लोग आपके हर लफ्ज, हर नजर और हर लम्हे को अहम समझने लगते हैं। ये पसंद किए जाने की बात नहीं, ये उस मकाम की बात है जहाँ लोग आपको भूल नहीं पाते, जहाँ आप जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हो फिर भी आप उनके ज़हन में रहते हैं। अगर आपने ये असूल समझ लिए और इन्हें हिकमत से अपनाया तो आपके तल्लुकात, आपकी मौजूदगी और आपका असर आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत और देर पा जाएगा। कमेंट में ये लफ्ज जरूर लिखें कि मैं ज़हनी तौर पर नाकाबिले नजरअंदाज हूँ। और अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा ऐसे नफ्सियाती हिकमत के सबक सीखते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।